الحمدللہ تعالیٰ گوشہ درود میں مبارک ہو آپ کو. اب تک گوشہ درود میں اور گوشہ درود کے زیر انتظام جتنا نظام ہے ورلڈ وائڈ، اس میں جو درود پاک پڑھ کے اب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کیا گیا، اس کا لیٹسٹ عدد ابھی جو جولائی میں بنا کے بھیجا ہے، اگست کا ابھی نہیں آیا، اگست تو ختم ہوگا تو آئے گا. وہ اب تک جو درود پاک کا ہدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گنبد خضرا میں روانہ کیا گیا ہے، اس کا عدد اب تک ہو گیا ہے 41 ارب 41 بلین 26 کروڑ 33 لاکھ 81,436. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے نوکروں اور غلاموں نے اور آقا کے چاکروں اور سگان حبیب نے یہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجا ہے. منہاج القرآن کی وساطت سے جو انتظام ہے گوشہ درود کا، اس پر گوشہ درود کی انتظامیہ اور منہاج القرآن دنیا بھر کے منتظمین، گوشہ نشین، اس کے وزٹرز، بھیجنے والے، حلقات درود قائم کرنے والے، ریموٹ یوزرز کو ویب وغیرہ پہ استعمال کرنے والے، وہ سب مبارکباد پہ مستحق ہیں. اور یہ اس وقت تک ٹوٹل ہے، ایک مہینے کی ایوریج 1 ارب سے زیادہ ہوتی ہے. ماہانہ درود پاک جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ جاتا ہے، اس کی ایوریج 1 ارب سے 1.5 ارب یا 1.25 ارب درمیان میں رہتی ہے، 1 ارب سے کم نہیں ہوتی اور 1.5 ارب تک جاتا ہے ایک ماہانہ درود پاک کا ہدیہ. مور دین 1 بلین ٹائمز اتنا درود پاک ہر مہینے جاتا ہے. الحمدللہ تعالی اللہ کا شکر ہے. 2,43,868 وزٹرز گوشہ درود میں آ کے بیٹھ چکے ہیں. 2 lakhs یعنی 243,868 اتنے وزٹر گوشہ درود میں آ کے درود پاک پڑھنے کے لیے ٹوٹل نمبر ہے بیٹھ چکے ہیں. یہ ایک ایسی سعادت ہے جو اللہ نے منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کے سپرد کی، جہاں 24 گھنٹے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے ناغے کے بغیر سال کے 365 پورے دنوں میں بغیر ناغے کے جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے. یہ روضہ اقدس اور گنبد خضرا کے منظر کے بعد روئے زمین پر یہ سعادت کسی اور جگہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں. وہ ایک ایسا گوشہ درود ہے حضور کی بارگاہ کا، اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں صبح و شام حضور کے غلام مواجہ شریف کے سامنے اور ارد گرد حضور پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں. وہ تو ایک کائناتی اور آفاقی گوشہ درود ہے جہاں انفس و آفاق سے درود کے چشمے پھوٹتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو وہاں ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں درود کے پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی ناغہ نہیں ہوتا. مرد سو جائیں تو ملائکہ تو نہیں سوتے. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. وما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا ما من احد، نہ بشرن کہا نہ ملکن کہا، کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد جو اللہ کی مخلوقات کا فرد ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں. پوری کائنات میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو مجھے سلام کہے اور میں اس کا جواب نہ دوں. اب آقا علیہ السلام کی سماعت کی شان دیکھیے، آقا کا ریسیپشن دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا رسپانس دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا اپنا نبوی اور مصطفی نظام کمیونیکیشن کا دیکھیے.
یعنی کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پڑھ رہے ہیں اور کروڑوں کا سن رہے اور کروڑوں کو جواب دے رہے ہیں اسی لمحے. یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد جواب آ رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، یہ آج کے سلام کا نیکسٹ 24 آورز کے بعد آ رہا ہے، ویٹنگ لسٹ ہے جواب کی. نہیں، اسی لمحے جواب آتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا جو عقیدے کے باب میں کمزور ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں اور شان نبوت کی عظمتوں سے واقف نہیں، بعضوں نے بات کی اور مجھے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین جسم نہیں کھاتی. النبی حی یرزق فی قبرہ، آقا علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہر لمحے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں اور اللہ نے روح لوٹا دی. کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی درود اور سلام حضور پہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے یا قوت سماعت کو لوٹا دیتا ہے اور اس وقت آپ جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ اسی واپس حالت میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے نادانی ناسمجھی اور کیا ہوگی. ہر لمحہ روح کو ڈالنا اور روح کو نکالنا یہ مولا کی اپنے محبوب کے ساتھ شفقت ہے معاذ اللہ، یہ اذیت ہے. ہر لمحہ روح کو نکالے اور روح کو ڈالے، یہ عظمت کی بات ہے ایک. اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تاکہ اس لمحے روح جسم اطہر میں موجود نہ ہو. جب پڑھا جائے تو موجود ہوتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اور جب نہ پڑھا جائے تو نہ ہو. تو کوئی لمحہ ایسا بھی ہے قیامت تک کہ جس لمحے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا. اس دنیا میں خود 24 گھنٹے کا فرق ہے سورج کے طلوع و غروب میں. میں پچھلے سال حسین محی الدین جو بیٹے حسین نے دعوت دی مجھے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پھر میں نے دورہ کیا، خطابات کیے، تو پھر نیوزی لینڈ بھی گیا اور وہاں سے یہ حسین مجھے لے گیا وہ کوئن ٹاؤن، اور وہ پاکستان سے یہ پتہ نہیں کہاں سے میں نے کیلکولیٹ کیا 24 گھنٹے کا فرق تھا ٹائم کا. آپ کرتے چلے جائیے نا، مثلا کینیڈا یا امریکہ سے پاکستان 10 گھنٹے کا فرق ہے، پھر پاکستان سے آسٹریلیا آگے اسی طرح پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا اور فرق ہے، پھر وہاں سے نیوزی لینڈ اور آگے وہ ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو 23 یا 24 گھنٹے، جو 24 گھنٹے کا دن رات کا دورانیہ ہے اتنے گھنٹے کا فرق ہے. تو جہاں ایک وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے، دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، جہاں رات ہے وہاں دن ہے، تو گویا ہر وقت اس زمین پر بھی حضور کے امتی جاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا ایک لمحہ نہیں آتا کہ سارے انسان بھی یک وقت سو رہے ہوں، نہیں، ہر لمحہ آقا کی امت جاگ رہی ہے، پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں درود و سلام پڑھ رہی ہے. نظام الاوقات ایسا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جہاں کوئی غافل درود و سلام ہو. اور یہ تو انسانوں کی بات ہے. میں نے اسے بتایا اللہ کے بندے آپ عالم بشریت کی بات کو ایک طرف کر دیں، وہ جو 70,000 ملائکہ آتے ہیں صبح اور شام تک درود پڑھتے ہیں حضور پر، سلام بھیجتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ کا اگلا دستہ آ کے چارج لیتا ہے، وہ جاتے ہیں اور پھر 70,000 ملائکہ صبح تک پڑھتے ہیں. تو 24 آورز کا سائیکل 1,40,000 ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں. وہ تو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. تو ان کے سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں. فرمایا ما من احد، کوئی ایک فرد، انسان ہو یا ملک ہو یا بشر ہو یا جن ہو، جو بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں جواب دیتا ہوں. تو ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت خود ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس وقت سے جب وقت بھی نہیں بنا تھا اور اس زمانے تک جب زمانہ بھی نہیں رہے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آغاز وقت سے پہلے سے پڑھ رہا ہے اور اختتام وقت، اینڈ آف دا ٹائم کے بعد تک پڑھتا رہے گا.
تو وہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور اس کے درود و سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں، شان جدا جدا ہے، وہاں شکریہ ادا کرتے ہوں گے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھ پہ کرم کیا۔ امتی کو جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر ادا کرتے ہیں۔ تو اب بولیے کوئی ایک لمحہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس لمحے حضور پہ سلام نہیں پہنچتا تو روح نکلتی کب ہے اور آتی کب ہے؟ وہ روح تو جسم عطر سے کبھی نکلی ہی نہیں اور نکل سکتی ہی نہیں، اور نکلنے کا نہ امکان ہے نہ اسے فرصت ہے۔ اور پھر روح جسم پاک سے نکل کر آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکل کر جائے کہاں؟ بعض لوگ کہتے ہیں وفات پا گئے، اب قبر میں ہیں، معاذ اللہ، کسی بدبخت نے کہہ دیا مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، مردہ ہو گئے، ہماری طرح ہو گئے، اب کچھ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر گمراہی، ضلالت اور بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بعد کی گھڑی، ہر بعد میں آنے والی گھڑی اور لمحہ پہلے لمحہ سے بہتر ہوگا۔ ہر لمحہ، ہر منٹ جو آپ کا بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے منٹ اور لمحے سے بہتر ہوگا۔ یہ جو ہر لمحہ بعد کا پہلے لمحے سے بہتر ہونا، یہ وعدہ حضور کے جسم اقدس کو بھی ہے، حضور کی روح پاک کو بھی ہے۔ جب فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے، تو آپ حضور کی ذات تو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم کا بھی اور روح کا بھی۔ تو گویا جسم اطہر کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور روح اقدس کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب روح کے ساتھ بھی وعدہ ہوا کہ اے روح مصطفیٰ، ہر بعد کا لمحہ تیرے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا، تو جب 63 برس گزر گئے، ہر لمحہ روح مصطفیٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا گیا، عرفہ سے عرفہ تر ہوتا گیا، اس کے درجے رتبے بلند ہوتے گئے، اور جب جسم اقدس سے وصال کا، علیحدگی کا، فراق کا وقت آیا، ایک لمحے کے لیے فراق تو ہونا تھا وفات کے لیے، تو جب روح اقدس کو نکالا گیا تو کیا وہ حضور الہ میں باری تعالیٰ میں پیش نہیں ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ مجھے تو نے ایک لمحے کے لیے نکال تو لیا جسم پاک سے، مگر اب مجھے یہ بتا کہ مجھے رکھنا کہاں ہے؟ اب آئندہ میرے قیام کی جگہ، سکونت کی جگہ کیا ہے؟ چونکہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بعد کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، تو پہلے لمحے تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، 63 برس تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، اور تیرے وعدہ کے مطابق اب بعد کے لمحے اس سے بہتر جگہ پہ تو نے رکھنے ہیں۔ اب اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ تیرے پاس ہے تو وہاں بھیج دے، میں رہنے کو تیار ہوں، اور اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ مکان و لا مکان میں نہیں تو پلٹا کے پھر جسم مصطفیٰ میں بھیج دے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جس طرح آقا علیہ السلام کی روح کو ہر بات کے لمحے میں اعلیٰ درجہ درکار ہے، اور اسی طرح حضور کے جسم اطہر کو بھی ہر لمحہ پہلے سے درجہ اونچا ملتا چلا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک حضور علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہے یا نہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ استمرار ہے، دوام ہے، اللہ ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتا رہتا، بھیجتا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک جب آقا علیہ السلام اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو بولیے جب اللہ نے درود بھیجا تو اللہ کا حضور پر درود بھیجنا کیا ہے؟ حضور کا درجہ بلند کرنا، حضور پر رحمتوں کی برسات کرنا، حضور کو اپنے اور قریب کرنا۔ تو ہر ایک درود جب اللہ کا حضور پر پہنچا، اسی درود کے نتیجے میں ایک درجہ بلند ہوا یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ جو درجہ اللہ کے اس درود کے وصول سے پہلے تھا، جب اللہ نے درود بھیج دیا تو درجہ بلند ہوا کہ نہیں؟ ابھی وہ لمحہ ختم نہیں ہوا تو دوسرا درود آ گیا،
پھر درجہ بلند ہوا، وہ لمحہ ختم نہیں ہوا تو پھر درود آ گیا، یصلون علی النبی، مسلسل بلا انقطاع حضور پہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ حضور پہ درود بھیجتا رہتا ہے تو پتہ چلا کہ حیات ظاہری میں بھی اور حیات برزخی میں قبر انور میں جانے کے بعد بھی آج تک اور قیامت تک ہر لمحے خدا کا درود آتا رہے گا حضور پر، اور حضور کا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ تو آقا کی شان ہر لمحے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بھی یہی وعدہ ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور ذکر بلند کرنے سے مراد شان کا بلند کرنا ہے۔ تو ہر لمحہ حضور کی شان بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، جیسے بلند کرنے والے کی شان اور جیسے اس بلند ہونے والے کی شان، بلند کرنے والے کی جیسے شان اور بلند ہونے والی ذات کی جیسے شان۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ آپ کی توجہات بھی قائم ہیں، آپ کے فیوزات بھی قائم ہیں، آپ کا توسل بھی قائم ہے، آپ کی شفاعت بھی قائم ہے، آپ کے تصرفات بھی قائم ہیں، آپ کی توجہات بھی قائم ہے، امت کی طرف آپ کا التفات بھی قائم ہے، دست رحمت بھی اسی طرح کشادہ ہے، اور لمحہ لمحہ آقا غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں جیسے پہلے نوازتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وصال کے بعد ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کو قبر انور کہتے ہیں، ایک پردہ ڈال دیا۔ پردہ سے پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے، پہلے دیکھنے میں رکاوٹ نہ تھی۔ اب پردہ ڈل جانے کے بعد جس کی نگاہ ابو بکر و عمر جیسی ہو وہ آج بھی دیکھتے ہیں، اور جس کی نگاہ ابو جہل و ابو لہب جیسی ہو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سو غیروں کا دیکھنا بند ہو گیا، اپنے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ حیات ظاہری رسالت کے لیے ہوتی ہے، ابلاغ کے لیے ہوتی ہے، انذار کے لیے ہوتی ہے۔ بات ایسے چھڑ گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ ظاہری زندگی دعوت کے لیے ہوتی ہے، غیروں کو دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اور اپنوں کے لیے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اپنوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ آقا کی حیات ظاہری غیروں کے لیے بھی نفع مند تھی، نفع بخش تھی، اور اپنے غلاموں کے لیے بھی نفع بخش تھی۔ غیروں کو دعوت دیتے تھے، اور نظام تبشیر و انذار کا، جنت کی طرف بلانا، دوزخ سے ڈرانا، اللہ کی راہ پہ چلانا، غیروں کے لیے لمحہ لمحہ آقا اس کام پر متعین تھے۔ حیات ظاہری کا مقصد تھا، اپنوں کو اپنی صحبت و تربیت کا فیض دیتے تھے۔ جب وصال ہو جاتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھ لیں، وصال ہو جانے کے بعد حیات ظاہری کا دور جب ختم ہوتا ہے تو دعوت و انذار کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ کتابی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی باتیں ہیں جو کتابی نہیں ہیں، یہ بھی کتابی بات نہیں ہے۔ وصال سے فقط کیا بند ہوتا ہے سلسلہ؟ دعوت و انذار کا۔ وہ جو کفار و مشرکین کو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے بلاتے تھے، آؤ میرے رب کو ایک مانو، وہ جو چاند ٹکڑے کر کے دکھاتے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہ جو کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے بتاتے تھے کہ میری نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ، وہ جو ڈوبے سورج کو پلٹا کے دکھاتے تھے کہ میری رسالت پر ایمان لاؤ، وہ درختوں جڑوں سمیت زمین میں چلا کے دکھاتے تھے کہ آؤ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ۔ یہ دعوت و انذار اور اظہار معجزات کا ایک عمل تھا، یہ نبی کی حیات ظاہری میں ہوتا ہے، ظاہری زندگی میں ہوتا ہے۔ جب ظاہری زندگی وصال کے ذریعے وہ دور ختم ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کا ظاہری حیات کا زمانہ ختم ہوا، تو دعوت اور انذار اور اظہار معجزات کا وہ چیز جو نبی اور رسول کی حیثیت سے واجب تھی آقا علیہ السلام پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ جو تبلیغ کا جو فریضہ عائد تھا وہ عمل ختم ہوا۔
اب وہ تبلیغ امت کے سپرد ہو گئی، احادیث کے ذریعے، سنن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مجتہدین کے ذریعے، مجددین کے ذریعے، اولیاء و صالحین کے ذریعے وہ امت کو منتقل ہو گیا. تو وہ بھی آقا علیہ السلام ہی کی دعوت جاری ہے مگر امت کے ذریعے. یہ جو ڈائریکٹ دعوت و انذار کا کام تھا، غیروں کو بلانا، وہ تو ختم ہو گیا. تو غیروں سے جو واسطہ تھا وہ ختم ہوا، اور اپنوں پہ جو شفقت و کرم کا تعلق تھا وہ حیات ظاہری کے بعد قیامت تک بھی جاری ہے. تو پردہ فرمانے سے نقصان ابو جہلوں کا ہوا، پردہ فرمانے سے نقصان ابو لہبوں کا ہوا، پردہ فرمانے سے نقصان مشرکوں، کافروں، منافقوں کا، اور ان کا ہوا جو غیر تھے، دشمن تھے آقا کے، جو حضور کے غلام ہو گئے تھے. وہ پردے سے پہلے بھی حضور کی نگاہ میں تھے، پردے کے بعد بھی نگاہ میں. تو غیروں کو، اپنوں کو نقصان نہیں، کیونکہ آکے درود و سلام اپنے بھیج رہے ہیں، آقا ان کو جواب دے رہے ہیں، ان کو خوابوں میں زیارت کروا رہے ہیں، انہیں ہدایت دے رہے ہیں. چشمہ رحمت اور چشمہ کرم آقا کا امتی کے ہر فرد کے لیے گناہگار ہو، نیکوکار ہو، کھلا ہے، عطا کر رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں. اور ہر روز امت کے اعمال اپنوں کے حضور پر پیش ہوتے ہیں. فرمایا تورد علی اعمالکم، مجھ پر تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، مجھ پر تمہارے درود پیش ہوتے ہیں، مجھ پر ان تسلیمکم یبلغنی حیث ما کنتم، تمہارے سلام ڈائریکٹ مجھ پہ آتے ہیں. تو ہمارے سلام سن رہے ہیں، ہمارے درود سن رہے ہیں، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر گناہ پہنچے تو میں اب بھی تمہارے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ مولا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. نیک اعمال پہنچیں تو خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بولیے تعلق کیا ٹوٹا ہے، اپنوں کے ساتھ کیا تعلق ٹوٹا ہے کہ ہر ایک کا نیک عمل جائے تو مسکرا کے مبارک دیتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے گناہ جائیں تو آقا فرماتے ہیں میں تمہاری بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ان کا دھیان اور توجہ تو ہم سے ہٹا ہی نہیں. تو پردہ فرمانے سے محروم رہ گئے کفار، مشرکین، منافقین اور بد عقیدہ جن کا تعلق نہیں جڑا تھا. اور وہ جو غلامی میں آ گئے تھے اپنے، وہ تو پردہ فرمانے سے ان کا کوئی نقصان نہ ہوا. فقط یہ کہ اگر صفائے قلب، دل آئینہ بن جائے تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. آئینہ بن جائے تو حضور کو تکتے بھی ہیں، اور اگر قرب کا تعلق پیدا ہو جائے صفائے قلب سے تو حضور کو سنتے بھی ہیں، اور امتی خوابوں میں آقا کو دیکھتے بھی ہیں. اور وہ لوگ بھی ہیں کہ عالم بیداری میں بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، عالم بیداری میں بھی زیارت کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہوئے کہ اس مسافہ کی خواہش ہوئی تو قبر انور سے دست پاک باہر آیا، اور 90,000 لوگوں نے دیدار کیا حضور کے دست مبارک کا، سید امام احمد رفاعی کا. اور ایسے بھی ہیں کہ غلاموں کے منہ میں آ کے لعاب دہن ڈالتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ غلاموں سے معانقہ کرتے ہیں، غلاموں کو اجازتیں دیتے ہیں، غلاموں کو رہنمائی دیتے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. اور لوگ 72 مرتبہ بھی حضور کی مجلس میں بیداری میں بیٹھ کے حضور سے براہ راست سوال کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو شان اولا تر ہوتی جا رہی ہے. تو جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنا کرم امت پہ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری بد نصیبی کہ اس ساری کرم نوازی کے باوجود ہم حضور کے نہ بن سکے. اگر نہ بن سکے اور بے وفا رہیں تو اس میں آقا کی عطا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، آقا کی عطا کا تو کوئی قصور نہیں. اگر ہم ہی بے وفا ہو گئے تو ہم نے تو اپنا حال خراب کیا. یہ کچھ باتیں میں نے گوشہ درود کا ذکر چلا تو میں نے کر دی. لہذا اپنا عقیدہ پختہ رکھا کریں اور آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق پختہ رکھا کریں، اور نابینا لوگوں کی بات میں نہ آئیں. نابینوں کا قصور نہیں ہوتا، نابینوں کا قصور، وہ سفید سورج چڑھا ہوا ہو تو نابینے نے تو چونکہ دیکھنا ہی نہیں تو وہ انکار ہی کرے گا نا، وہ اور کیا کہے گا. نابینا اگر سفید دن ہو، اس کے لیے دن ہو یا رات ہو کوئی فرق ہے؟ وہ کہے گا سورج نہیں ہے، وہ کہے گا سورج. جو بہرا ہے بیچارہ
آپ چیختے رہیں وہ کہے گا کوئی نہیں بول رہا. جس کے مشام ناک بند ہے سمیل کرنے کی، جس کے اندر فیلنگ نہیں ہے، آپ گلاب کے پھول کا انبار لگا دیں، عطر کھول دیں، وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے. جس کی زبان میں ذائقہ کی حس نہیں ہے، آپ اس کو میٹھا جو چاہیں کھلا دیں، وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو جس کے حواس بند ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ جس کی آنکھ بند ہے اس نابینے کا، بہرے کا کیا قصور ہے؟ وہ انکار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لہذا جو انکار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں پائے، وہ دیکھ نہیں پائے، سن نہیں پائے، چکھ نہیں پائے، چھو نہیں پائے، انوار و تجلیات کے جلوے سے معروم ہیں، وہ انکار کرتے ہیں. زنان مصر نے بھی ایک وقت تھا حضرت یوسف کے حسن کا انکار کیا تھا. جب زلیخا عاشق ہو گئی تو مصر کی بیویاں اسے طعنہ دیتی تھی، کہتی تھی کہ یہ چند پیسوں سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، مصر کے بازار سے غلاموں کی منڈی سے خرید کے لائے تھے اسی پر عاشق ہو گئی. تو جب تک دیکھا نہیں تھا وہ طعنے دیتی تھی. یہ تو قرآن مجید میں طعنے دیتی تھی. زلیخا نے سوچا کہ جان کیسے چھوٹے ان طعنوں سے. اس کو کسی بصیرت والے نے مشورہ دے دیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ بی بی یہ تم لاکھ دلیلیں دے لو، لاکھ دلیلیں دے لو، لاکھ حوالے دے لو، جو چاہو کر لو، یہ مانے گی نہیں، یہ مانے گی نہیں. ان کے طعنے جاری رہیں گے، زبانیں کھلی رہیں گی. تو کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ جو تو نے دیکھا ہے ان کو بھی دکھا دے. جو کچھ تو دیکھ کے دل ہار بیٹھی ہے اور جو کچھ تو نے دیکھا اور بازی ہار گئی اور بس میں نہ رہی اور جو تو دیکھ کے عاشق ہو گئی، بس وہ جلوہ تھوڑا سا ان کو بھی کرا دے. یہ سارے طعنے نہ دیکھنے کے باعث ہیں، تک لیں گی تو چپ ہو جائیں گی. اس نے پھر مجلس کا انتظام کیا قرآن مجید میں، قرآن مجید میں، اور سب کو پھل دے دیے، چھریاں دے دیں، اور یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ جا کے گر پڑی. وہ پردہ رکھتے تھے. یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ کوئی تک نہ سکتا تھا. چہرے پہ پردہ رکھتے تھے. قدموں پہ گر پڑی، عرض کیا کہ آپ، میں نے تو مجھ سے تو جو خطا ہوئی سو ہوئی، میں تو خطا کار تھی، آپ تو لاج رکھنے والے ہیں، سخی ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اب میری عزت کا سوال ہے، خدا کے لیے ایک بار دائیں بائیں عورتیں، پورے مصر کی شاہانہ عورتیں بیٹھی ہیں ہاتھوں میں پھل چھریاں لے کر، ایک بار گزریں اور چہرے سے نقاب پلٹ دیں، ایک بار، تاکہ آپ کو تک لیں. یوسف علیہ السلام کو 9 سال جیل میں رہ کر بھی اس کی خطا پر انتقام کا خیال نہ تھا. اللہ والے اتنا معاف کرنے والے ہوتے ہیں. انبیاء اور اولیاء یوں معاف کرتے ہیں. جیل 7 سال جیل بھگتی تھی مگر انتقام کا خیال نہ تھا. اس کی عزت رکھنے کے لیے گزر گئے، پردہ پلٹا، اور ان کو حکم تھا جب دیکھو تو پھل کاٹ کے کھانا شروع کر دینا. بس وہ تکتی رہ گئیں اور چھریاں چلیں تو ان کو خبر ہی نہیں رہی، پھل نیچے گر گئے اور چھریوں سے انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا. اور بعد میں جب حضرت یوسف گزر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پھل تو گر گئے اور انگلیاں کٹ گئیں، تو کہتی ہیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہونا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. قرآن کہتا ہے ان سب نے کہا خدا کی قسم یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے. تو جب تک دیکھا نہ تھا تو کہتی تھی منڈی سے غلام کو خرید کے لائی، اس پہ عاشق ہو گئی. جب تک دیکھا نہ تھا تو وہ منڈی سے خریدا ہوا غلام لگتا تھا، اور جب تک لیا کہا یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، خدا کی قسم یہ بشر ہی نہیں ہے، یہ بشر ہی نہیں ہے، خدا کی قسم نور کا پیکر ہے. اور لطف کی بات یہ، اللہ پاک کا انعام اپنے انبیاء پہ دیکھیے کہ اب انہوں نے ایک حقیقت کا انکار کر ڈالا. پہلے بھی ایک حقیقت کا انکار تھا، واہ 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 واہ، اور اب بھی حقیقت کا انکار، یہ کہنا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. وہ انسان تو تھے، اور ملک کریم کے فرشتہ ہیں، فرشتے بھی نہیں تھے.
تو جب پردہ اٹھا تو کراس کر گئی حدیں، وہاں جا پہنچی کہ خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں، نور کا پیکر ہے. تو اللہ پاک نے بھی ان کی اسٹیٹمنٹ کو نریٹ کر دیا، ان کے قول کو، اسٹیٹمنٹ کو قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور جو کہا اس کی نفی نہیں کی اللہ پاک نے کہ تم نے غلط کہا ہے، یہ بشر ہی تو ہے، نور کا پیکر کہاں ہے. اس نے کہا اچھا اب جس خیال میں گم ہو گئی ہو گم ہی رہو. وہ جو ہے سو ہے، مگر اب جو خیال دیکھنے کے نتیجے میں وارد ہوا ہے بس اسی موج میں رہو، اسی تصور میں رہو، اسی وجد میں رہو. اللہ نے ان کے قول کو رد نہیں کیا، چھوڑ دیا. حالانکہ غلط بات کی قرآن ساتھ رد کرتا ہے. نہیں فرمایا نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، فرشتہ کہاں ہے، نور کا پیکر کہاں ہے، انسان بشر ہی تو ہے. فرمایا نہیں بس اگلی بات کو چھوڑو، اب جو نشہ تمہیں تکنے سے آیا ہے اسی نشے میں مست رہو. تو ایسا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے بینا آنکھ نہیں دی اور جنہیں قرب نہیں ملا نہ حضور الہی میں نہ حضور مصطفیٰ میں، اور جن کے پردے نہیں اٹھے اور حجابات ہیں. آپ دیکھیے نا، موتیا ہو جاتا ہے، کیٹریکٹس ہو جاتا ہے، کالا سفید موتیا. اگر نہ ہوا ہو، آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے کہ نہیں؟ آئی سائٹ کمزور ہو تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ 1 کا 2 نظر آتے ہیں، 3 لکھا ہو تو 8 نظر آتا ہے، 5 ہو تو 6 نظر آتا ہے. بولیے، جب آئی سائٹ جو کمزور ہوتی جاتی ہے تو اسیسمنٹ خراب ہوتی جاتی ہے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جسمانی نظام ہے. تو اس طرح عقیدے کی بھی آئی سائٹ کمزور ہوتی جاتی ہے بعضوں کی. تو عقیدے کی آئی سائٹ کمزور ہو جائے تو ان کو بھی غلط نظر آتا ہے. پھر جن کی آئی سائٹ کمزور ہو ان کی بات نہیں مانتے. پھر اس کا علاج ہے، پھر آپ گلاسز لگاتے ہیں. اب میری آئی سائٹ متاثر ہوئی تو میں نے آنکھیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گلاسز لگا دیے. آپ بھی گلاسز لگا کے بیٹھے ہیں. تو اگر گلاسز لگ جائیں اور نمبر صحیح ہو، گلاسز لگ جائیں اور نمبر صحیح ہو، آپٹیشن صحیح مل جائے اور صحیح نمبر چیک کر کے لگا دے، تو وہ جو گڑبڑ ہو گئی تھی دیکھنے میں وہ اب ٹھیک نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بس لوگوں، اگر دل کی آنکھ کی تمہاری سائٹ خراب ہو گئی ہے تو صحیح نمبر کی گلاسز لگا لو، وہ جو نظر نہیں آتا وہ بھی نظر آئے گا. جیسے سر کی آنکھ کا معاملہ ہے مشاہدے کے باب میں، دل کی آنکھ کا بھی مشاہدہ ہے. بعض لوگ دل کی آنکھوں کے بینا نہیں ہوتے، نابینا ہوتے ہیں، تو دل کی بھی آنکھیں ہیں. اور اگر کچھ لوگوں کا کیٹریکٹس موتیا ہو جائے تو پھر وہ بالکل ہی نظر نہیں آتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ 100 گلاسز لگا لیں، فائدہ نہیں، پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے، سرجری ہوتی ہے. بعضوں کی سرجری نہیں ہو سکتی تو سرجری سے ریموو کرتے ہیں، پھر نظر آنا لگ جاتا ہے. تو ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے. لہٰذا اسی بات پر اعتماد کرتے ہیں جسے صحیح دکھائی دیتا ہو، اور جسے دکھائی نہیں دیتا اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں اس کا. تو محض قرآن پڑھ لینا، قرآن کی آیتیں بیان کر دینا، حدیثیں بیان کر دینا، اس سے اس بات کی سند نہیں مل جاتی کہ اس کا عقیدہ اور فہم صحیح ہے. خود قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کر بڑے لوگ گمراہ ہو رہے اور اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت بھی پا رہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کتنی اصلاح کر لی، اپنے فہم کو کتنا منور اور روحانی روشن کر لیا، اور اپنے علم کو کتنا صالح اور نافع کر لیا. اور یہ سارا فہم عطائے مصطفیٰ سے اور عطائے خدا سے نصیب ہوتا ہے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو باتیں کیں کہ بینا ہو بندہ تو وہ بینائی آتی کیسے ہے، وہ بینا بنتے کیسے ہیں لوگ. تو پلٹ کے آج اس موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ جو موضوع ہمارا 10 راتوں کا چل رہا تھا.